یہ وہ عمل ہے کہ پہلے جا کر اسی عمل کو عقبری صاحب کے چینل پر جا کر، جو عقبری صاحب کا مین پیج اور چینل ہے، آپ جا کر وہاں پر آپ میں سے کوئی کہے گا تو میں لنک بھی دے دوں گا، آپ جا کر یہ وہ عمل ہے کہ جس کو پڑھ کے بے شمار لوگوں نے اللہ پاک کے حکم سے، حکم پاک پروردگار کا اس عمل کو پڑھتے ہی لوگوں کے حالات بدل گئے، اور لوگوں نے خود عقبری صاحب کو بتایا، تب جا کر میں نے یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ یہ وہی ہے ہم میرے بھائیوں میری بہنوں خاص عمل جو آپ کو میں آج دوں گا، جو آپ کے بھی بیڑے پار کروا دے گا، آپ کے بھی انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو دیکھیں۔ رب کی ذات پر عقبری صاحب نے یہ جب انہوں نے عمل بتایا تو ایک بات کہی تھی کہ رب کی ذات پر یقین کرنا ہے، اور جو بندہ اللہ پاک کی ذات پر دیکھیں، دینے والی ذات رب کی ہے۔ عقبری صاحب نے عمل بتایا، انہوں نے ایک بات کہی کہ یہ عمل دے رہا ہوں، یہ اللہ والوں کے طریقے سے، اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، اور وہی چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جس کو عقبری صاحب نے اب تک بے شمار لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھا ہے، اور عقبری صاحب کی لائیو ٹرانسمیشن چل رہی تھی، لوگوں نے آ کر اس عمل میں بتایا جو ویڈیو دیکھ رہے تھے۔ پھر لائیو جب چلی گئی تو لوگوں نے آ کر بتایا کسی کے بچیوں کی شادیوں کے مسئلے تھے، شادیاں ہو گئیں، کوئی بے روزگار تھا، ایسے لوگوں کے مسئلے تھے کہ ساتھیوں بھائی بہنوں کہ لوگوں نے بتایا ایک وقت کا ان کے پاس تھا، اور اس عمل کو پڑھتے ہی ایسی جگہ سے غیبی طور پر پیسہ آیا کہ ان کی عقلیں حیران رہ گئیں کہ یہ ایسے بے اولاد تھے کئی لوگ اللہ پاک نے جن کے سالوں سال سے بے اولاد تھے، اولاد نہ تھی۔ اس عمل کو پڑھتے ہی ایک دن میں اللہ پاک نے ایسے معجزات دکھائے، ایسا مالک نے کرم کیا کہ لوگوں کے فوری طور پر حالات بدل گئے۔ بیڑے پار کرنے والا عمل ہے یہ میرے بہن بھائیوں، ہر طرح کی مشکل کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا عمل ہے۔ یہ دنیا جہاں میں آپ لوگ کہیں بھی موجود ہیں، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہیں، زندگی میں ایک بار خدا را اس عمل کو پڑھ لیں، رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے 2 منٹ میں نکل جائیں گے۔ خالی جھولیاں، الماریاں بھر جائیں گی، جیب خالی، اگر دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، کنگالی غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے، یا پھر بڑی سے بڑی بیماری ہے جس میں مبتلا ہو چکے ہیں، تو خدا کا واسطہ ایک بار زندگی میں میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس معجزاتی عمل کو پڑھ لیں، رب کریم نے چاہا تو دولت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ یہ جو آج ساتھیوں بھائی بہنوں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہو، چند پیسوں کے لیے کسی سے 500 لے لیا، کسی سے 1000 لے لیا، کسی سے 2000 لے لیا، یقین مانیے یہ وہ عمل دوں گا جو زندگی میں ساتھیوں بھائی بہنوں اگر آپ نے ایک بار کر لیا، ساری زندگی دعائیں دو گے، زندگی بھر کہو گے کہ واقعی میں آپ نے سچا عمل بتایا۔ ساتھیوں بزرگوں بھائی بہنوں، آپ لوگ چاہیں تو یہ وظیفہ فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عصر مغرب عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، جب چاہیں۔ ساتھیوں بھائی بہنوں آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، بعض اوقات انسان کو خبر نہیں ہوتی، وہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، وہ رب کے حکم کے خلاف کوئی ایسا کام کر جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پکڑ لیتے ہیں، اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے تو اس کے فرض بھی قبول نہیں ہوتے، تو وظائف کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو اللہ والوں، سب سے پہلے استغفار کرنے کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں بزرگوں، آپ نے بتائے ہوئے طریقے کو اپنانا ہے۔ ایک سادہ طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں استغفار کا، تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں۔ وہ سادہ طریقہ کون سا ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ کون کون سے گناہ ہیں، کون کون سی ایسی غلطیاں ہیں، کون کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ساتھیوں بھائی بہنوں، رب کریم ساتھیوں بھائی بہنوں ایسی جگہ سے کرم کریں گے، بس آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اللہ والوں یہ وظیفہ انشاءاللہ
آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا، تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر درود پاک پڑھ لینا ہے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب دوستو، آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ذرا دھیان سے سماعت فرمائیے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر کون سا وظیفہ کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر بھی دکھ رہا ہے۔ بڑا ہی پاورفل وظیفہ ہے، بڑا ہی خاص معجزاتی وظیفہ ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں جو پوری دنیا کا نظام چلاتی ہیں۔ جو ہستیاں ہیں ساتھیو بھائی بہنوں، اور جس ہستی کے لیے دنیا یہ رحمت ہے، یہ آخرت یہ رحمت ہے، برکت ہے، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے تو سب کچھ کرتی ہے۔ اور جس بندے پر رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے۔ اب جب ان دونوں ناموں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جائے گا تو اس کی فضیلت و برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ یا اللہ یا محمد سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصے کہانیوں میں سنتے آ رہے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزات فرماتی ہے بزرگان دین کے، ہم کلام سنتے سناتے آ رہے ہیں۔ تو دوستو، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد پڑھ کے دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے پڑھتے دوران رب کریم سے جو کچھ مانگو گے، جتنا مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجات ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجیے گا کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ آپ کے قریب ساتھی بھائی بہن اللہ پاک آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ سمجھ لیجئے کہ آپ کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو بھی مانگیں گے، رب کریم، رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال کر دے گی انشاءاللہ۔ دوستو، اب وقت رب کریم سے مانگنے کا، رب سے اپنے رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا ایک ایسا راز آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، جسے کرنے جا رہا ہوں کہ دوستو اب رب راضی ہے، اب رب راضی ہو چکا ہے۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ جیسے ہی پہلا وظیفہ یا اللہ یا محمد آپ نے 11 بار پڑھ لیا، اللہ والو، آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کر لیا۔ راضی کرنے کا، کامیاب کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ جب آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر صرف 11 بار پڑھا، جب 11 بار آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھ لیں گے تو پھر ساتھیوں بھائی بہنوں، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے۔
دوستو آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے تو یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ یہ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں گواہ رہنا، اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں کہ جو مانگتا ہے جتنا مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول فرما دو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہے، وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے اور قبولیت میں بھی بھاری ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم کو منانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کو امیر بنا دے گا، اپنی خصوصی نظر کرم فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ساتھیوں بھائی بہنوں، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، آپ نے پوری ایک تسبیح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اس طریقے سے پورے 100 بار عمل میں شامل کرنی ہے۔ اس عمل کو بتلانے میں سمجھانے میں چند سیکنڈ ضرور لگ رہے ہیں، لیکن عمل جب کرنے بیٹھیں گے، جب آپ لوگ پڑھنے بیٹھیں گے تو مشکل سے آپ کو جو وقت لگے گا آدھی منٹ کا وقت بھی نہیں لگے، کوئی یہ گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر عمل نہیں پڑھنا، چند سیکنڈوں کی بات ہے، چند سیکنڈوں میں انشاءاللہ عمل پورا ہو جائے گا، عمل کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں 2 وظائف پڑھ لیے ہیں، اس عمل کو کوشش کیجیے گا اپنے فارغ وقت میں بیٹھ کر پڑھ لیجیے گا، مصروفیت میں نہ پڑھیے گا، جتنا فارغ وقت پڑھیں گے، جس دل سے پڑھیں گے، یقین سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ کے قدم انشاءاللہ کامیابی اتنی ہی زیادہ چومے گی۔ آپ لوگ پانی کے گلاس پر بھی پڑھ لیں، جو طریقہ بتاؤں گا، اور پانی پر دم کر کے بھی ایک خاص کام کر لیں تو یقین مانیں آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے، فائدے ڈبل نہیں ٹپل ہو جائیں گے پانی پر۔ اسی لیے کہتا ہوں عمل سمجھا کریں، بھاگا بھاگی میں بے دلی سے بے ترتیبی سے نہ پڑھیں۔ اب عمل کا تیسرا وظیفہ ساتھیوں بھائی بہنوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے فوری طور پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب ہے غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ دوستوں، اگر آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کی طفیل اتنے راستے بناتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ آپ جس قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آپ نے صرف اور صرف کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ جب رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنی مشکلات پریشانیاں رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف عمل کے اندر آپ نے 11 بار جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ کا مقصد ہے، اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے ساتھیوں بزرگوں بھائیوں بہنوں بڑی توجہ چاہتا ہوں، آپ نے اپنے تمام مشکلات پریشانیاں مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی آپ کو خود بخود آپ کامیابی کی طرف چل پڑیں گے انشاءاللہ۔ آپ جس قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی، فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، آپ رب کریم سے پھر جو مانگیں گے ملتا چلا جائے گا۔
رب کی ذات انشاءاللہ آپ کو نوازے گی۔ اللہ والو، جب رب کی ذات نوازتی ہے تو ہمیں پھر کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لیے آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پوری ایک تسبیح تیسرے نمبر پر پڑھنی ہے۔ اللہ والو، استغفر اللہ پڑھ کر رب کو راضی کر لیا۔ سب سے پہلے آپ نے یاد رکھنا جو میں نے آپ کو استغفر اللہ بتایا تھا، اب آپ لوگوں کے راستے بن گئے ہیں، اب اپنے راستے استوار کروانے ہیں، تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے زیادہ ملاحظہ کیجئے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب دو بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ سے پڑھیے گا، دھیان سے پڑھیے گا۔ آپ لوگ سکون سے بیٹھ کر ساتھیوں بھائی بہنوں پڑھیے گا، ادھر ادھر نظریں مت گھمائیے گا، پوری توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، پورا دھیان وظیفے کی طرف مرکوز ہونا چاہیے۔ جب آپ ساتھیوں بزرگوں بھائی بہنوں 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں، اس کے بعد فوری طور پر آخر میں جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر کو آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یہ نہیں ساتھیوں بھائی بہنوں کہ آپ نے فوراً سے پڑھ کر جان چھڑوا لینی ہے۔ نہیں میرے بھائیوں میری بہنوں، ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے، اور پڑھتے ہی ساتھ آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس رجب کے مہینے میں ساتھیوں بھائی بہنوں آپ کے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، آسمان سے فرشتے رحمتیں برکتیں لے کر آپ کے پاس آ جائیں گے۔ بھائیوں بہنوں، دکھیاری بہنوں، بزرگوں، ایک مستند اور مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، میری حاجات پوری نہیں ہوتی، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو آج صرف اس خاص عمل کو ایک خاص بار کر کر دیکھیے گا۔ ایک بار اس وظیفے کو پڑھو اور پھر اگر فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ اللہ والو، یہ بسم اللہ اور سورہ کوثر ان دونوں کو جب اکٹھا ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بہت ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والو، اگر آپ ان خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنی خاص حاجات کو لے کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ رب کی ذات، رب کریم رزق آپ کی، دولت آپ کی جھولی میں ڈال دے گا، جو حاجات ہوں گی ممکن بنا دے گا۔ اللہ پاک ہر حاجات پر ساتھیوں بھائی بہنوں پورا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ والو، اگر آپ لوگ اپنی قسمت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، رزق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائی بہنوں نصیبوں کو کھلوانا چاہتے ہیں، من پسند نوکری کرنا چاہتے ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، ان مقصد میں کامیابی ہونا چاہتے ہیں، جب ان مقاصد کو ذہن میں رکھیں گے، اس عمل کو پڑھیں گے، انشاءاللہ آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، آخر میں جو پڑھنا ہے وہ عمل بہت خاص ہے۔ آپ نے اللہ کے 2 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے۔ 2 صفاتی ناموں کو آپ نے بتائی ہوئی تعداد میں پڑھنا ہے۔ یہ دونوں نام بہت خاص ہیں، یہ نام بہت ہی پاورفل ہیں، بہت ہی خاص ہیں۔ ایک نام ہے یا ربنا کا، دوسرا نام ہے یا سلامو کا۔ آپ نے یا ربنا یا سلامو کو ملا کر پڑھنا ہے۔ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا ایک بار ہو گیا، جیسے کہ یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا ربنا یا سلامو دونوں کو ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے ساتھیوں بھائی بہنوں ہاتھ کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ آپ کے مقدر بدل جائیں گے، دونوں دانوں پہ پڑھنا ہے، تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، جیسے آپ کو پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیشہ کامیابی عطا فرماتا ہے اس بندے کے مقدر ہمیشہ کی کامیابی ساتھیوں بھائی بہنوں لکھ دی جاتی ہے۔ آج ساتھیوں بھائی بہنوں ایسا نہیں ہے، اس عمل کو پڑھا کامیابی پڑھنے والے کی آتی ہے، اور یہ کامیابی ایسی نہیں کہ آج کامیاب ہوئے 1 سال بعد پھر ناکام ہو گئے، کامیابی ختم، پیسے ختم، دوبارہ پر نوکری پر آ گئے۔ دوستو ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی کامیابی ہے۔ جو یا ربنا یا سلامو کو ملا کر پڑھیں گے، اس سے جو آپ کو کامیابی ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ اللہ والو، جب تک اللہ پاک چاہے گا۔ آج جو بندہ کامیابی، ترقی اور عروج چاہتا ہے، صرف آپ نے بتائی ہوئی تعداد سے آخر میں کیا کرنا ہے سمجھ کر جائیے گا۔ آخر میں ساتھ کے بزرگوں بھائی بہنوں فوری طور پر اس عمل کے آخر میں کوشش کرنا، اس عمل کو ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اگر ہر نماز کے بعد پڑھیں گے تو اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ پورے دن میں صرف 1 بار پڑھنا چاہتے ہیں تو اول آخر 3 بار درود شریف لازمی پڑھیں۔ دیکھ کر جائیں
اور آپ لوگ اگر چلتے پھرتے پڑھتے ہیں تو آپ لوگ 10 بار اور ایک بار درود شریف پڑھیں. اور ساتھیوں بھائی بہنوں، اور دعا جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے آپ نے مانگنی ہے. آپ لوگ دعا مانگنے کے انداز میں جلد بازی کر جاتے ہیں. اللہ والو جلد بازی نہ کریں، دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں. فائدہ بہت سارے لوگوں کو ہوگا اگر آپ بتائی ہوئی ترتیب سے دعا کریں گے. اب آپ لوگوں نے دعا ایسے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما جو میری دعاؤں کے قبولیت کے درمیان آتے ہیں. اے میرے مولا ان تمام گناہوں کو بخش دے جو میرے مولا جو میری دعاؤں کے قبولیت کے درمیان آتے ہیں. میرے مولا ان تمام گناہوں کو معاف فرما جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا نہیں پڑھ پاتی. دوستو اس طرح سے دعا مانگے گویا آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، پھر آپ لوگ اللہ کو دیکھ رہے ہیں ایسے سمجھیں. دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں. اپنے تمام دکھ درد تکالیف پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں. ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں. جلدی جلدی آپ کا ساتھیوں بھائی بہنوں بیڑے پار ہو جاتے ہیں. بس اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے رکھ دیں، دعا والی حالت میں رکھ دیں، سجدے میں جا کر یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے. وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان آ میری بارگاہ میں، آ میرے گھر پر آ کر میری عبادت کر، توبہ استغفار کر. تو مانگے گا وہ تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آ. ساتھیوں بھائیو بہنوں، ماں بھی اپنے بچے کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے. اس کا بچہ ساتھیوں بھائیو بہنوں اس کو رو کر کہتا ہے، اس کا بچہ اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے. ماں بھی خوش ہو جاتی ہے، اپنا تن بندن بیچ کر بھی اس بچے کی خواہش کو پورا کرتی ہے. اسی لیے دوستو اللہ پاک تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. رب کی محبت کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. تو سوچیے آپ کو کتنا ملے گا. اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے ہم سب کو معاف فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.